بچوں، آج ہم ہمارے بی اے پارٹ فرسٹ کے پہلے پرچے میں سبق 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا چوتھا سبق ہے خطوط۔ یہ سبق خطوط غالب سے لیا گیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کے مجموعے خطوط غالب سے لیا گیا ہے۔ پہلے ہم سبق پڑھنے سے پہلے مرزا غالب پر کچھ چرچا کر لیتے ہیں۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ غالب تھا، اور ان کا 2 شاعری کے ان کے تخلص ہوا کرتے تھے۔ پہلے ان کے شاعری کا جو تخلص تھا وہ اسد تھا، بعد میں کسی کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص بدل کر غالب رکھ لیا۔ ان کی پیدائش، ان کی ولادت سن 1797 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی، اور ان کی وفات 1869 عیسوی دہلی میں ہوئی۔ مرزا غالب کے خطوں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جدید اردو نثر کے بنیاد میں ان کے خطوں کا بہت اہم رول ہے۔ مرزا غالب کے خطوطوں کی اردو نثر پر سب سے بڑا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر میں مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خطوں کی یہ سب سے اہم خصوصیت بھی ہے، اور جدید اردو نثر کی بنیاد بھی یہیں سے پڑی۔ دیکھیے، مرزا غالب وہ شخص ہیں جنہوں نے نثر، شاعری اور مختلف جتنی بھی اردو شاعری اور اردو نثر کی اصناف سخن ہیں ان میں طب آزمائی کی۔ ان سے کوئی بھی صنف نہیں بچ پائی، انہوں نے ہر صنف میں طب آزمائی کی ہے۔ مرزا غالب کے خطوں کے 2 اور مجموعے ہیں جن کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پیپر میں کئی مرتبہ اس طرح سے کوشچن آ جاتا ہے کہ مرزا غالب کے کنہی 2 خطوط کے مجموعوں کا نام لکھیے۔ دیکھیے، ان کے خطوط کے مجموعوں کا نام ہے، ایک ہم نے یہاں لکھا ہے خطوط غالب، دوسرا ہے عود ہندی، اور تیسرا اردو معلی۔ یہ ان کے خطوں کے مجموعوں کے نام ہیں۔ غالب کے خطوں پر ہم نے چرچا کی کہ غالب کے خطوط اردو نثر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے نصاب میں
معیار ادب میں جو ہماری کتاب لگتی ہے معیار ادب میں یہ چوتھا سبق ہے خطوط۔ اس میں انہوں نے اپنے 3 رفقا کے نام خط لکھا ہے، جن میں پہلے ہیں ہر گوپال توفتہ کے نام، دوسرے میر مہدی، اور تیسرا خط ہے ان کا علاؤالدین احمد خان۔ یہ 3 خط ہمارے اس سبق میں شامل کیے گئے ہیں، خطوط سبق میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس پر ہم لائن ٹو لائن آگے چرچا کریں گے۔ دیکھیے، مرزا غالب کے بارے میں ہم نے جانا ہے کہ غالب شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خطوط کی اصناف ہے، یہ جو صنف ہے خطوط کی، اس صنف کی بنیاد غالب کے ہاتھوں ہی پڑی۔ ان سے پہلے خطوں میں اس طرح کی روایت، اس طرح کا رواج جو انہوں نے ڈالا، ایسا رواج پہلے کبھی نہیں تھا۔ انہوں نے خطوں کو ایک ترتیب عطا کی، ایک ترتیب دی کہ خطوط اس طرح سے لکھا جائے گا۔ الگ الگ طرح کے انہوں نے القاب کا استعمال کیا، الفاظوں کا استعمال کیا۔ ان کے خطوط اردو جدید نثر کے بنیاد میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو چلیے ان 3 خطوط کے بارے میں ہم آگے چرچا کرتے ہیں۔ بچوں، ہمارے نصاب میں یہ چوتھا سبق ہے جو مرزا غالب کے خطوں کے مجموعے خطوط غالب سے لیا گیا ہے۔ ان کا یہ پہلا خطوط مرزا ہر گوپال توفتہ کے نام لکھا گیا، جس میں انہوں نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے وہ اس انداز میں لکھا ہے کہ جیسے سامنے مرزا توفتہ سے بیٹھ کر بے تکلف باتیں کیے جا رہے ہوں۔ دیکھیے، لکھتے ہیں کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی، یعنی کہ یہ اپنے رفیق، اپنے عزیز دوست مرزا ہر گوپال توفتہ کو خط لکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے کئی دنوں سے کوئی خط، مرزا ہر گوپال توفتہ کا خط کئی دنوں سے غالب کے پاس نہیں آیا ہے۔ اس لیے غالب نے انہیں خط لکھا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں روٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی بات ہے تو روٹھنے کی وجہ بیان کرو۔ کہتے ہیں کہ میں اس تنہائی میں بیٹھا 2-4 خط صبح شام پڑھ لیا کرتا ہوں اور ان کے جواب لکھ دیا کرتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی مطلب دن میں 1 آدھ خط آ ہی جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مطلب جو ڈاک کا ہرکارہ ہے وہ میرا جاننے والا ہے، اس لیے اسے بھی میرے گھر کا پتہ ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس لیے وہ بے تکلیف سیدھا میرے پاس خط لے کر آ جاتا ہے، اور جو خط آتے ہیں ان کو پڑھنے اور ان کا جواب لکھنے میں پورا دن گزر جاتا ہے۔ یہ خط انہوں نے آگے لکھا بھی ہے کہ اپنا نام لکھا ہے سوموار 7 دسمبر 1858 عیسوی۔ اس کی انہوں نے تفصیل سے اس کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے، آگے یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ پرور، پہلے تم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تک جیتا ہوں، اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو بھی معلوم نہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے خطوں میں
बीच बीच में कुछ एक अशार भी लिखे हैं। और ये अपने ख़त में अपना हाल बयान करते हुए और अपनी कुछ तंजिया मिजाहिया अंदाज की अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं कि सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शुगल का ज़ौक़ हुआ और वो उसमें बेतकल्लुफ़ उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। यानी ऐश के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारी तवज्जो मुफर्रित बातरफ़ शेर व सुखन तुम्हारी शराफत नफ्स और हुस्ने तिबे की दलील है। और भाई ये जो तुम्हारी सुखन गुस्तरी है, इसकी शोहरत में मेरी भी तो नाम आवरी है। मेरा हाल इस फ़न में अब ये है कि शहर कहने की रविश और अगले कहे हुए अशार सब भूल गया, मगर हाँ अपने हिंदी कलाम में से 1.5 शेर यानी एक मक्ता और एक मिसरा याद रह गया। सो गाह गाह जब दिल उलटने लगता है, तब 10-5 बार ये मक्ता ज़बान पर आ जाता है। यानी अपने उस मक्ता की चर्चा कर रहे हैं जो मुझे आज तक याद है। लिखते हैं कि ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुज़री गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते हैं। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आ जाता हूँ तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूँ, ए मर्गे नागहां तुझे क्या इंतज़ार है। यानी अपने दिल को हल्का करने के लिए 1.5 अशार पढ़ लिया करता हूँ। अब दिल को हल्का ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि 1857 ईस्वी का ये हाल बयान करते हैं। इनके ख़त 1857 की तारीख़ के मुकम्मल सबूत या नमूना कहे जा सकते हैं। देखिए ये इसमें 1857 का जो हाल है दिल्ली में जो इन पर गुज़रा है, ये कहते हैं कि मेरे बहुत से अजीज़ जो अंग्रेज़ थे और हिंदुस्तानी भी थे, उन सब का मरना मेरे लिए एक तरह से उनको याद करना, उनको भूल ना पाना, इस तरह के अपने हाल को, अपने दिल की कैफियत को बयान कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब मैं मरूंगा तो मुझे मेरे पीछे कोई रोने वाला भी बाकी ना रहेगा। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो सब मरकर खाक हो चुके हैं। यानी इनके जितने भी अंग्रेज़ हिंदुस्तानी जितने दोस्त हैं, इनके अजीज़ हैं, उन सब को 1857 की क्रांति में जो कत्ले आम हुआ था उसमें उनकी मौत हो गई। इस कत्ले आम का हाल भी इन्होंने अपने खतूत में बयान किया है। और लिखते हैं कि एक अजीज़ का मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीज़ों का मातम दार हो, उसको ज़ेस्त क्यों कर न दुश्वार हो। हाय इतने यार मरे के जो अब मैं मरूंगा तो मेरी या मेरा कोई रोने वाला भी ना होगा। तो इनका ये पहला ख़त था। हमारे निसाब में ये ख़त हमने पढ़ा, ये ख़त था मिर्ज़ा हर गोपाल तफ्ता के नाम। अगला ख़त इनका मीर मेहंदी के नाम हम शुरू। तो अगला जो इनका ख़त है वो मीर मेहंदी के नाम लिखा गया। मीर मेहंदी को ये जब रामपुर गए हुए हैं वहाँ का हाल बयान कर रहे हैं, वहाँ की फ़िज़ाओं, वहाँ का माहौल, वहाँ के सराय, वहाँ का पानी, वहाँ की नदियाँ, तालाब, इन सब चीज़ों का जिक्र इन्होंने किया है अपने इस ख़त में। लिखते हैं देखो, हा मेरा प्यारा मेहंदी आए आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो ये रामपुर है। यानी इनका ये जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त से हमें ये भी एहसास होता है कि ये वाकई में मतलब मरासले को मकालमा बनाने के फ़न में महारत रखते हैं। इनकी ये जो महारत है, इनका ये ख़त, इसको
اس پر پوری طرح سے کھرا اترتا ہے ان کے اس خصوصیت پر۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ خط نہیں لکھا ہے، سامنے بیٹھ کر بات چیت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے لکھتے ہیں، بیٹھو رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے، پانی سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے، خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے۔ یعنی اس میں پوری طرح سے انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ڈاک کا جو منشی ہے وہ میرا دوست ہے، نہ عرف لکھنے کی، یعنی آپ تو بس ہے نا مجھے خط لکھ دیا کرو اور خط کا جواب ہاتھوں ہاتھ پایا کرو۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھا کرو، مجھے خط بھیجا کرو اور ہاتھوں ہاتھ خط کا جواب پایا کرو۔ ڈاک کا اور مجھے خط بھیجنے میں آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ میرا نام لکھ کر بھیج دیجئے۔ ڈاک کا جو منشی ہے وہ میرا دوست ہے، میرے پاس اپنے آپ میرا خط، آپ کا بھیجا خط پہنچ جائے گا، اور پھر واپس جواب میں مزہ لیجئے۔ میرا جو جواب ہے اس کا خط بھیج دو اور اس کا جواب لے لیا کرو۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے۔ مطلب مخفی عبارتوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، ساتھ میں اس مسجع عبارتوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت مہمان ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے، تعظیم و توقیر میں کوئی دقیق فروگزاست نہیں ہے۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو بھی ساتھ گھمانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس وقت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لکھ سکتا۔ یعنی اس طرح سے اپنے خطوں میں انہوں نے اپنی جو خصوصیت ہے، ان کے یہ خطوط ہم نے چرچا کی تھی، مراسلے کو مکالمہ بنانے کا فن ان کے پاس ایک اسپیشل فن ملتا ہے ہمیں، اس فن پر یہ خط ان کا پوری طرح سے کھرا اترتا ہے، اس فن کی کسوٹی پر ان کا یہ خط پوری طرح سے کھرا اترتا ہے۔ دیکھیے اب ہم ان کا اگلا خطوط ہے علاؤالدین احمد خاں کے نام، اس پر چرچا کرتے ہیں۔ یہ علاؤالدین احمد خاں کو بدھائی کا پتر بھیج رہے ہیں، یعنی مبارکباد کے لیے انہوں نے یہ خط لکھا ہے، کیونکہ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹا پیدا ہونے پر انہوں نے ان کو مبارک پیش کی ہے۔ اپنے خطوط کے ذریعے لکھتے ہیں کہ نئے مہمان کا قدم تم پر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور اس کے بھائی کی عمر و دولت میں برکت دے۔ خط ثاقب کے نام کا، یعنی ثاقب نام لکھا ہے انہوں نے۔ توبہ توبہ خط کا ہے کو ایک تختہ کاغذ کا، یعنی کافی بڑا خط لکھا ہے انہوں نے۔ میں نے سراسر پڑھا، لطیفہ و بزلہ و سوکھی و شوخ چشمی کا بیان جب کرتا کہ فوائے عبارت سے جگر خون نہ ہو جاتا۔ بھائی کا غم جدا ایسا سخن گراز، ایسا زبان آور، ایسا عیار تراز، یوں عاجز و درمانندہ واز کار رفتہ ہو جائے۔ ان تمہارا غم جدا کیا دل لے کر آئے، کیا زبان لے کر آئے، کیا علم لے کر آئے، کیا عقل لے کر آئے، اور پھر کسی روش کو برت نہ سکے، کسی سیوا کی داد نہ پائی۔ یعنی یہ جو خط لکھا ہے وہ علاؤالدین احمد خاں کے نام ضرور لکھا ہے، لیکن اس میں جو دعائیں دی ہیں وہ علاؤالدین احمد خاں کے جو بچہ ہیں، جو بیٹا ہے ثاقب، اس کے نام پر انہوں نے ایک خط لکھا ہے، تو اس کو دعائیں دے رہے ہیں اور اس کی چرچا انہوں نے اپنے اس خط میں لکھا ہے۔ تو آگے ہم اس خط پر چرچا کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے لکھا ہے، بھائی اس معرض میں بھی
تیرا اہم طالع اور ہم درد ہوں، اگرچہ یک فنا ہوں، مگر مجھے اپنے ایمان کی قسم میں نے اپنی نظم و نثر کی داد پائی نہیں۔ یعنی اب یہ اپنی نظم اور نثر کی داد علاؤ الدین احمد خاں کو بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی نظم اور نثر کی داد پائی نہیں، آپ ہی کہا آپ ہی سمجھا، قلندری و آزادگی و اشار و کرم کے جو دوا میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے ہیں، با قدر ہزار ایک ظہور میں نہ آئے۔ ظہور سے یہاں مراد انہوں نے آسمان میں جو سورج ہے اس سے لیا ہے۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ با قدر ہزار ایک ظہور میں نہ آئے، نہ وہ طاقت جسمانی کہ ایک لاٹھی ہاتھ میں لوں اور اس میں سترنجی اور ایک ٹین کا لوٹا میں سوت کے یعنی سوت کے ساتھ میں باندھ کر رسی سے باندھ کر رسی سے لٹکا دوں اور پیادہ پا چال چل دوں، یعنی پیادہ جس طرح سے چال چلتا ہے اس طرح سے چال چلنا شروع کر دوں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اگر مجھے خدا نے، میرے خالق نے ایسی طاقت ایسی قوت بخشی ہو کہ میں ہر کسی کا غم دور کر سکوں، ہر کسی کی تکلیفوں کو دور کر سکوں، تو میں کس طرح سے کروں، یعنی اگر میرے پاس ایسی طاقت ہو تو لکھتا ہے بھی سیراج جا نکلا، یعنی ابھی لکھتے ہیں کہ ابھی سیراج جا نکلا، یا کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی نجف جا پہنچا، نہ وہ دستگاہ کہ ایک عالم کا میزبان بن جاؤں، یعنی ایک عالم پورا عالم ہے اس کا میزبان بن جاؤں اور مہمان نوازی کروں۔ اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ صحیح جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے، یعنی سب کے غم سب کی تکلیف دور کر دوں۔ خدا کا مغفور، خلق کا مردود، بوڑھا ناتواں بیمار فقیر نکبت میں گرفتار، تمہارے حال میں غور کی اور چاہا کہ اس کا نظیر باہم پہنچاؤں۔ واقعہ کربلا سے نسبت نہیں دے سکتا، لیکن واللہ تمہارا حال اس ریگستان میں بینا ایسا ہے جیسا مسلم بن عقیل کا حال کوفے میں تھا۔ تمہارا خالق تمہاری اور تمہارے بچوں کی جان و آبرو کا نگہبان، میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو، وہ جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے اور خود در بدر بھیک مانگے وہ میں ہوں۔ یعنی اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ میں کسی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھ سکتا، کسی کی دکھ تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خود بھیک مانگتا ہوں، خود دکھوں میں خود تکلیفوں میں مبتلا ہوں۔ تو اپنے حال کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ خط مبارک بات بھی پیش کی ہے، اور ساتھ ہی اپنا حال بھی اپنے عزیز دوست علاؤ الدین احمد خاں کو بیان کیا ہے، اپنے حالات سے، جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں، جس مطلب بڑھاپے میں جو ان کا آخری کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ خط انہوں نے اپنے عزیز دوست کو لکھا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے خطوں میں جب ہم نظر ڈالیں گے ان کے خطوطوں پر، تو ہمیں اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ اس زمانے میں اردو نثر کی بنیاد جو پڑ چکی تھی، لیکن جدید جو اردو نثر تھی اس کا جو بنیاد، اس کی جو شروعات ہو رہی تھی،
وہ بعد میں جن میں ہم حالی، سر سید احمد خان ان کی چرچا کرتے ہیں، لیکن ان سے کچھ عرصے پہلے مرزا غالب کے خطوں میں ہمیں وہ جھلکیاں نظر آ جاتی ہیں جدید اردو نثر کی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدید اردو نثر کی بنیاد یہاں سے شروع ہو چکی تھی، پڑنی شروع ہو چکی تھی۔ جدید اردو نثر کی بنیاد یہاں سے پڑنی شروع ہو چکی تھی، یعنی خطوط غالب میں ہمیں نثر کا ایک نیا رنگ، ایک نیا انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان سے پہلے ایسا انداز نہ تو خطوں میں کہیں تھا اور نہ ہی نثری کسی اصناف میں کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو غالب کے خطوں کو ہم جدید اردو نثر پر کی بنیاد کا بانی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہاں سے ان کی بنیاد بھی، اور خطوط کی جو صنف ہے اس کی بنیاد بھی غالب کے ہاتھوں ہی پڑی۔ یعنی ان سے پہلے ضرور خط لکھے جاتے تھے، لیکن خطوں میں جو رواج تھا، جو روایت تھی، جو القاب تھے، ان کا کچھ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ چٹھیاں، خط لکھے تو جاتے تھے لیکن ایسے نہیں لکھے جاتے تھے۔ یہ ایک خطوط کا نیا رنگ تھا، نیا انداز تھا۔ اس میں غالب نے مہارت حاصل کی۔ غالب کے بعد اگر ہمیں کسی کا نام مل سکتا ہے خطوطوں میں، تو ہم خط اگر کسی کا پڑھنا چاہیں، دیکھیں اگر جدید اردو نثر کی آپ کو جھلکیاں کیا پوری طرح سے جدید اردو نثر کا رنگ ملے گا ان میں، تو وہ ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط۔ غبار خاطر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں انہوں نے یہ انداز بیان کیا ہے خطوط کا۔ لیکن غالب ہے، تو ہم نے جانا کہ غالب کے یہاں جدید اردو نثر کی شروعات ان کے خطوط سے ہو چکی تھی۔ تو شکریہ۔ اگلا سبق، 5واں سبق ہم اگلی کلاس میں، اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔